وہ کھایا کرو جو اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے، اللہ کا نام لے کر۔ اور پھر آگے فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، پھر فرمایا تمہارے دماغ کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری دماغ پھر گیا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے فَمَا لَكُمْ، تمہارے سر کو چکر آ گیا ہے، تمہاری مت ماری گئی ہے، یہ قرآن ہے۔ وَمَا لَكُمْ کے اندر جھنجھوڑا جا رہا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ اب کیا کہ جتنے ترجمے چاہے کر لو، تو تمہارا عقل ٹھکانے نہیں، تمہارے پاس ہدایت نہیں، تمہیں سمجھ نہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، کہ جو جانور اللہ کا نام لے کر ذبح کر دیے گئے ہیں تم اس میں سے نہیں کھاتے اور انہیں بھی حرام کہتے ہو۔ خبردار، قرآن مجید نے ایک جامع اللہ کا فتویٰ جاری فرما دیا، فتویٰ قرآنیہ آ گیا۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اور تمہیں معلوم نہیں کہ مت کسی اور شے کو حرام اپنے طرف سے بناتے پھرو، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، مت بناؤ، تمہیں اجازت نہیں۔ جو حرام تھا اللہ نے اس کا نام لے لے کر اچھی طرح بیان کر دیا۔ فنش، میٹر از فنشڈ ناؤ، میٹر از فنشڈ۔ قد فصل لکم ما حرم علیکم، اب تمہیں نئے حرام پیدا کرنے کی، بھئی یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، مت گڑو نیا دین۔ جو حرام تھا ہم نے نام لے کر تفصیل سے کھول کھول کے بیان کر دیا، اور جس کو ہم نے کھول کر حرام نہیں کہا اسے مت حرام بناؤ۔ الا مت تررتم الیہ، سوائے حالت اضطراری کے۔ تو پتہ چلا جسے اللہ نے حرام نہیں کیا اور حرام نہیں کہا وہ حلال ہے۔ یہ اباحت عامہ کا اصول ہے، پرنسپل آف کامن پرمیسیبلٹی، کہ اصلاً ہر چیز حلال اور مباح ہے جب تک اسے تفصیلاً صراحت کے ساتھ اللہ اس کا رسول حرام نہ قرار دے دے۔ اب یہاں اس کے تحت ایصال ثواب میں جو کچھ آپ کرتے ہیں، لنگر پکاتے ہیں بزرگوں کا، ایصال ثواب میں، عرس میں جو کرتے ہیں وہ سب جائز ہو گیا، وہ سب۔ اب میلاد رسول کے لنگر بھی جائز ہو گئے، نیاز حسین کے لنگر بھی جائز ہو گئے، 11ویں ذوالغوث العظم کی بھی جائز ہو گئی، حضور داتا گنج بخش کے لنگر اور سب اولیاء کے لنگر اور ایصال ثواب والدین بزرگوں کے جائز ہو گئے۔ بس نیت یہ ہو، سن لو، کہ جو نظر نیاز ہے، یہ صدقہ اور خیرات ہے، یہ اللہ کے لیے ہے۔ یہ صدقہ، خیرات، عبادت، نظر نیاز عبادت ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، اور ہے ان فلاں بزرگوں کے ثواب پہنچانے کے لیے، فلاں کے ایصال ثواب کے لیے۔ بس یہ عقیدہ ہے، اس میں کوئی چیز عذر شرع حرمت والی نہیں۔ اب جو منسوب کیا بزرگوں کی طرف کھانا، وہ مجازاً منسوب کرتے ہیں، وہ اب یہ منسوب کرنا کبھی حرام نہیں ہوتا۔ آپ مسجد بھی بنا کے مختلف انسانوں کی طرف منسوب نہیں کر دیتے۔ سب سے بڑی مسجد پاکستان کی شاہ فیصل مسجد نہیں ہے، اگر کسی انسان کی طرف منسوب ہونے سے شے حرام ہوتی ہے تو سب سے بڑی حرام تو وہ اسلام آباد کی مسجد ہو گئی۔ شاہ فیصل مسجد پاکستان کا سب سے بڑا حرام ہو گیا، نماز پڑھنے والوں کی نمازیں بھی گئیں چھٹی۔ جہالت ہے، جہالت ہے۔ اللہ کا گھر ہے، شاہ فیصل کے نام پر رکھا گیا نام، تو مسجد شاہ فیصل کی ہے یا اللہ کی ہے؟ بولیے، تو کیوں رکھا ہے شاہ فیصل کے نام؟ انہوں نے بنوائی تو کسی نسبت سے ان کا نام رکھ دیا، اسی نسبت سے ان کا نام رکھ دیا، تو یہ نام ہوتا رہتا ہے۔ بستیوں کے نام پر مسجد قباء، ایک بستی تھی، مسجد تو اللہ کی ہے مگر کیا نام ہے؟ مسجد قباء، لمسجد اسس علی التقوی، قرآن نے تعریف کی، بستی کے نام پر نام رکھ دیا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا ساری؟ شاہی مسجد، وزیر خان مسجد، جامعہ اشرفیہ، مولانا اشرف علی تھانوی کے نام پہ رکھ دی نام مسجد، مولانا اشرف علی، مسجد اللہ کی ہے، نام مولانا اشرف علی تھانوی کا رکھ دیا، تو حلال ہوئی یا حرام؟ بولیے نا،
حلال ہے، جائز ہے۔ جامع نظامیہ مسجد ہے، مسجد جامعہ قاسمیہ گلبرگ میں ہے، مولانا قاسم نانوتوی کے نام پر نام رکھ دیا، مسجد گھر اللہ کا ہے، نام مولانا قاسم نانوتوی کے منسوب کر دی، تو حلال ہوا یا حرام؟ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ پوری دنیا میں ممالک میں جامع جنید بغدادی، اب اوپر بھی چلے چلو نا، جامع عبد القادر گیلانی، اور مصر میں آ جاؤ قاہرہ جامع الحسین، مسجد الحسین وہ قبلے کے نام پر ہے، مسجد قبلتین قبلے کے نام پر، مسجد الحسین امام حسین کے نام کی مسجد، جامع اموی دمشق میں بنو امیہ کے نام پر جامع اموی ان کے خاندان کے نام پر رکھ دی۔ تو بولیے کیا ہے دنیا میں جو دوسروں کے ناموں پر منسوب نہیں ہوتی؟ تو ہر شے حلال۔ کہیں دنیا میں کوئی ایسی مسجد جس کا نام مسجد اللہ ہو؟ سارے نام بتا دیے، اب کوئی مسجد اللہ شریف بھی بتا دیں، یا اس کا نام مسجد خدا ہے کوئی؟ اس لیے نہیں ہوتا بھئی مسجد تو ہر مسجد اللہ کی ہے، ہر مسجد اللہ کی ہے، اب بنانے والے کے نام منسوب کر دیتے ہیں، تو ایسے نام منسوب ہونے سے کوئی چیز حرام؟ پھر آپ ولیمے کے جانور لاتے ہیں، یہ ولیمے کا یہ کھانا ہے، یہ کس کا ہے؟ یہ میرے بیٹے کے ولیمے کا کھانا ہے، یہ ولیمے کا کھانا تو حرام ہو گیا، سارے پھر حرام ہی کھا کے جا رہے ہیں۔ یہ عقیقہ کا کھانا، عقیقہ سنت ہے کہ نہیں؟ بکرے کرتے ہیں عقیقہ کے لیے سنت، تو کیا لیتے؟ اللہ کے بکرے ہیں، کیا کہتے ہیں بھئی یہ بکرے کس کے لیے آئے ہیں؟ ماشاء الحمدللہ اللہ کے بکرے ہیں جی۔ اللہ کے بکرے تو وہ مولوی ہوں گے جو ہٹے کٹے حرام کرتے ہیں ان بکروں کو، جو ان کو حرام کرتے ہیں وہ اللہ کے بکرے ہوں گے۔ یہ بکرے کس کے ہیں جی؟ یہ تو جی ہمارے بیٹے کے عقیقے کے بکرے ہیں۔ عقیقے کا بکرا وہ بھی صدقہ اللہ کے لیے، ولیمے کا ذبح اللہ کے لیے، شادی کا ذبح اللہ کے لیے، خیرات کا ذبح اللہ کے لیے، 11ویں شریف کا ذبح اللہ کے لیے، میلاد پاک کا ذبح اللہ کے لیے۔ برتھ ڈے ہوتی ہے، کیا برتھ ڈے ہے، اس میں بکرا کرتے ہیں، یہ بیٹی کا، بیٹے کی برتھ ڈے ہمارے بچے کی، ذبح اللہ کے لیے۔ جب ذبح کریں گے اس وقت نہیں کہیں گے فلاں کے نام پر ذبح، کیا نہ، بس یہ شریعت کا حکم ہے۔ وہ جس کے لیے کر رہے ہیں آپ اس کے نام پر ذبح نہیں، وہ بعد میں نام کرتے رہیے، ذبح اللہ کے نام پر، خون اللہ کے نام پر بہانا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس نے حلال کر دیا جانور، اس نے جانور کو حلال کر دیا۔ رفع الصوت عند الذبح، ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر، اس وقت حضور کا نام بھی نہیں لینے دیا۔ کمال توحید ہے، کمال اور کمال شفقت بھی ہے۔ ایک توحید ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح ہو، اور دوسرا یہ کہ ہر جگہ محبوب کا نام آ جائے۔ یہ چونکہ جان نکالنے کا معاملہ ہے، بکرا تڑپ رہا ہے، ذبح کرتے ہوئے محبوب آپ رحمت ہیں، اس وقت آپ کا نام نہ آئے، جان نکل رہی ہے۔ جن کی جانیں نکل رہی ہیں انہیں جانیں عطا کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ ذبح کر کے جان نکال رہے ہیں، بکرا تڑپ رہا ہے، تو آپ کے نام پر نہ تڑپے۔ توحید کی توحید رہی، محبت کی محبت رہی، حضور کی شان بھی رہی، اللہ کی شان بھی رہی۔ مقصد یہ کہ اس وقت جب اللہ کا نام لے کے ذبح کر دیا وہ حلال ہو گیا۔ اس پر قرآن کہہ رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب جانور اللہ کے نام پر ذبح کر دیے گئے کیوں حرام کہتے ہو؟ کیا کیوں حرام کہتے ہو؟ گھر کس کے ہیں؟ یہ ہر شے کا زمین کا مالک کون ہے؟ بولیے، مالک اللہ ہے۔ یہ گھر کس کا ہے؟ ہیں؟ یہ سب لکھتے ہیں کوئی لودھی ہاؤس، کوئی چودھری ہاؤس، کوئی میاں ہاؤس، کوئی فلاں ہاؤس، فلاں، کبھی کسی نے اللہ ہاؤس بھی لکھا؟
کیوں گھر کا اصل مالک کون ہے؟ کون ہے اصل مالک؟ اللہ ہے، تو اسی کا نام کیوں نہیں لکھتے؟ اللہ کے بندے، ساری زمین کا مالک اللہ ہے، ہر گھر اسی کا، ہماری جان اسی کی، ہر شے اسی کی۔ تو یہ جو نام لکھے جاتے ہیں یہ شرک نہیں ہوتا، یہ تو ایک نسبت ہوتی ہے کہ فلاں اس میں رہتا ہے یا فلاں نے خریدا ہے، اور آپ مالک بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی میں مالک ہوں، تو بن گیا کبھی شرک، کسی نے گردن اڑا دی۔ ہر شے کا اللہ مالک ہے، یہ امانتیں ہیں ہمارے پاس ہیں، منسوب ہیں، تو لہٰذا یہ ساری نسبتیں اور منسوبات جائز ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو عقلاً مثالوں کے ذریعے ساری بات سمجھا دی، اس پر پھر احادیث بھی ہیں، اس پر احادیث بھی ہیں۔ ایک صحابی جانے لگے، سیدنا ابو ہریرہ نے کہا، اس جگہ جا رہے ہو، اس حضور نے اس مقام پر نماز کی فضیلت بیان فرمائی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ کوئی ہے جو وہاں جا کے 2 نفل نماز کے پڑھ لے اور کہے ہاذہ لابی ہریرہ، یہ نماز ابو ہریرہ کے لیے ہے؟ کوئی ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، میں ہوں۔ فرمایا جا کے 2 نفل پڑھنا اور نماز پڑھ کر اوپر میرا نام لے دینا، کہہ دینا یہ ابو ہریرہ کی نماز۔ بولیے نماز کس کے لیے تھی؟ بولیے نا کس کے لیے؟ اور سیدنا ابو ہریرہ کے لفظ سن لیں، دوبارہ پڑھتا ہوں، ہاذہ لابی ہریرہ، یہ ابی ہریرہ کے لیے ہے۔ تو نماز اللہ کے لیے تھی یا ابو ہریرہ کے لیے تھی؟ نہیں، دونوں کے لیے تھی۔ اللہ کے لیے تھی عبادتاً، عبادت اللہ کے لیے، اور ابو ہریرہ کے لیے یعنی ان کی طرف سے پڑھی جا رہی تھی، ان کے ثواب کے لیے پڑھی جا رہی تھی۔ تو یہ جو نام لیے جاتے ہیں، اس نام کا یہ معنی ہوتا ہے، اس نام کا یہ معنی ہوتا ہے۔ تو یہ تو بالکل دین اسلام کی اتنی ناسمجھی کہ ایک معاذ اللہ تماشا بنا دینے کے مترادف ہیں اس قسم کے فتوے، اللہ پناہ دے۔